ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ دن گزار رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، اور ہماری یہ دنیاوی زندگی ہر روز ایک دن کم ہو جاتی ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کا ایک اور سال کم ہونے والا ہے، کل یا پرسوں، اور نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ہم ان سالوں کے گزرنے پر اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، دنیا کی ساری چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم آخرت کے اپنی اصلی اور حقیقی زندگی کے سب ہم قریب ہو رہے ہیں۔ جو شخص اس دنیا والی زندگی سے دور ہو رہا ہو، جس کی زندگی گھٹ رہی ہو، کم ہو رہی ہو، اور وہ اگلی زندگی کے قریب ہو رہا ہو، تو اس کو تو یقیناً فکر لاحق ہونی چاہیے، اپنا حساب ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں نے یہ سال جو گزر رہا ہے، اس سال میں اپنے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا ہے، میری زندگی کے کتنے لمحات میرے پیدا کرنے والے پروردگار رب العالمین کی مرضی پر بسر ہوئے ہیں، گزرے ہیں، اور کتنے لمحات میں اپنے پروردگار کی نافرمانی میں گزارے ہیں، نبی کی مخالفت میں گزارے ہیں، شیطان کی اطاعت میں، اتباع میں بسر کیے ہیں۔ ہمیں ضرور بے ضرور سب کو اس کا احتساب کرنا ہے۔ اگر ہم یہ احتساب کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور اگر احتساب ہی نہ کریں تو جو حساب نہیں کرتا، سال بعد وہ تاجر کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے سال میں کیا کمایا ہے، کتنا میرا خرچہ ہوا ہے، کتنا مال میرے پاس آیا ہے، کیا بیلنس ہے میرے پاس، کیا ساز و سامان ہے میرے پاس، جو اس کا مکمل حساب نہیں رکھتا، ایک دن اس کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے، پریشان ہونا پڑتا ہے جب سارے کا سارا کام ڈوب جاتا ہے۔ اور جو حساب کر رہا ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں گھاٹے میں جا رہا ہوں، تو اس گھاٹے کو نفع میں کیسے بدلنا ہے، کام اگر نیچے جا رہا ہے تو اس کو اوپر کیسے لانا ہے، اس میں بہتری کیسے کرنی ہے، اس کو اچھا کیسے کرنا ہے، اس کام کو نقصان سے کیسے بچانا ہے۔ اور جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں گھاٹے میں جا رہا ہوں، میرا راس المال کم ہو رہا ہے، میں نے جو مال لگایا ہوا تھا وہ بھی گھٹ رہا ہے مسلسل، بڑھنے کی بجائے، تو کچھ دنوں بعد وہ ختم ہو جائے گا، پھر ہاتھ ملے گا بیٹھ کر۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے لیے یقیناً ہر بندہ فکر میں ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی بہتر ہو جائے، میرا زندگی کا سٹیٹس بہتر ہو جائے، میرے حالات اچھے ہو جائیں، میرا کاروبار بڑھ جائے، زیادہ منافع والا بن جائے، یہ نقصان اس میں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم سب غور کریں، سوچیں کہ ہم نے اپنی اصلی اور حقیقی زندگی سنوارنے کے لیے کیا کیا ہے، کیا تیاری ہے ہمارے پاس، کیا ہم 5 وقت کے باجماعت نماز پڑھنے والے بنے ہوئے ہیں، کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں،
کیا ہم زندگی کا ہر قدم اپنے مالک سے ڈر کر اٹھا رہے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، وہ سب کا سب ہمارے سامنے آ جانا ہے۔ نہ تو ہماری زبان سے نکلنے والی کوئی بات وہ بھولنی ہے رب کو، یا وہ لکھنے سے رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور نہ ہمارا کوئی عمل جو رب العالمین کی نظر میں نہ ہو، پروردگار کے علم میں نہ ہو، جس کو رب بھول جائے، جو ہمارے نامہ اعمال میں درج نہ ہو سکے، میرے بھائیوں ایسا کوئی چیز ممکن نہیں۔ تو جب سالوں کے سال گزرتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں کافروں کی طرح، جن کا رب پر ایمان نہیں، اس کے نبیوں رسولوں پر ایمان نہیں، اس رب کی نازل کردہ کتابوں پر، ہدایت پر جن کا ایمان نہیں، ہمیں ان کافروں کی طرح غفلت والی زندگی زیب نہیں دیتی۔ وہ غفلت والی زندگی بسر کریں، سمجھ آتی ہے ان کا آخرت پر ایمان نہیں، ان کا رب پر یقین نہیں، ان کا اللہ کے نبیوں پر اعتماد نہیں، ان کا اللہ کی کتابوں پر یقین نہیں۔ لیکن ہمیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم سب کچھ ماننے والے ہیں، ہم بھی ان جیسی غفلت والی، لاپرواہی والی زندگی بسر کریں گے تو میرے بھائیوں پھر ہمیں سب کو پچھتانا پڑے گا، اور اس وقت پچھتانے کا وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ سال کے ختم ہونے کے حوالے سے ایک اسلامی مسلمانوں کا سال ختم ہو رہا ہے، ہم 1441 میں قدم رکھنے والے ہیں، تو ہمیں اس میں انشاءاللہ الرحمن میں یہ دعوت آپ بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر اپنی دنیا سے زیادہ کرنی چاہیے۔ آخرت کا احساس ہمیں دنیا کی زندگی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آخرت کے لیے محنت، تگو دو، بھاگ دوڑ، اپنے آپ کو تھکانا، وہ دنیا کی بھاگ دوڑ سے، دنیا کی تگو دو سے، دنیا کی زندگی کے لیے محنتوں سے کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے ہماری۔ کیونکہ یہ تو اگر غربت والی زندگی ہوئی، تنگ دستی والی زندگی ہوئی، زیادہ سہولتیں آسائشیں نہ بھی ملی، تو یہ تو گزری جانی، یہ تو گزری جانی۔ آسائشوں والوں کی بھی گزر جانی ہے، تنگ دستیوں والوں کی بھی گزر جانی ہے، یہ تھوڑی سی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ وہ قسم ہے اللہ کی ختم نہیں ہونی، کبھی بھی ختم نہیں ہونی۔ وہاں کچھ لوگ روتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے کہیں گے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے۔ پہلے تو ہمیں کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہی نہیں تھا، کبھی ہمیں یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ دن ہمیں دیکھنا پڑے گا، تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، زندگی کا سارا چٹھا کٹھا جو میں نے کیا کہا وہ میرے سامنے کھلا ہوگا۔ مجھے تو کبھی زندگی میں اس پر یقین آیا ہی نہیں تھا، آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مجھے اے میرے پروردگار ایک مرتبہ واپس بھیج دے، میں اپنے سارے معاملات سیدھے کر کے آؤں گا، میں اب زندگی غفلت میں گزار کر بسر کر کے نہیں آؤں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تیرے نبی کی اطاعت میں زندگی لگاؤں گا، میں تیرے اور تیرے نبی کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں شیطان کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ کیا اس وقت پھر یہ گزارش، یہ التجا، یہ گرہ زاری پروردگار قبول کر لے گا؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم الدین۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ رب کا طریقہ ہی نہیں ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. تمہیں عمر نہیں دی تھی میں نے؟ 30 سال دی تھی. 40 سال عمر گزار کے آیا دنیا میں. 50 سال 70 سال کے ہو کر آئے ہو. تھوڑی عمر تھی. اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا, کوئی نصیحت کرنے والا, کوئی سمجھانے والا تمہیں دنیا میں تمہارے پاس نہیں پہنچا. اس وقت کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر. یا اللہ ڈرانے والے تو آتے رہے, ڈراتے رہے, واز کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, سمجھاتے رہے, ہماری خیر خواہی کی باتیں ہمیں سناتے رہے, لیکن ہم نے کبھی ان پر توجہ ہی نہیں دی تھی, کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا, کبھی ہم نے ان باتوں کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں تھا, کبھی ہم نے مانا ہی نہیں تھا. یہ سارا کچھ ہو جائے گا جو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا, جو مدینے والے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے بتا دیا. ہمیں کبھی یقین ہی نہیں آیا تھا اس بات پر. ہمیں کسی نے یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ جگ مٹھا اور اگلا کس نے جٹھا. ہم تو اسی پر زندگی بسر کرتے رہے. تو میرے عزیز بھائیوں, میں اپنے آپ کو اور آپ سب بھائیوں کو اور آپ بھائیوں کے ذریعے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے گھر کے افراد تک یہ دعوت پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کے رشتہ داروں کے افراد تک, آپ کے حلقہ اثر کے لوگوں تک آپ کے ذریعے یہ دعوت پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم غفلت کی زندگی سے توبہ کر لیں, غفلت کی زندگی چھوڑ دیں. مومن غافل نہیں ہوتا. ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں. ایمان والوں کو غفلت والی, آخرت سے غفلت والی زندگی زیب نہیں دیتی ہے میرے بھائیوں. ہم کیا ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ دیکھیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان کے ساتھ جنت کی بشارت دی. کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ. جاؤ, عمر اجازت مانگ رہا ہے اندر آنے کی, اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو زندگی میں ہی. وہ جنتی ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رستے پر چلتا تھا, شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. وہ عمر جس کے بارے میں مدینے والے امام نے کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر. مسلمانوں, محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے. میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر ہونا ہوتا کسی نے تو عمر نبی ہوتا رضی اللہ عنہ. پریشان ہے, کیا خواہش کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کاش. اور میرے بھائیوں غور کرنا, بندہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا اس کے بارے میں اور اس کی کیفیت کیا ہے, اس کو کتنی فکر ہے. کہتا ہے کاش میں بکری ہوتا, بکری, لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے. مجھے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے بڑا ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں کیا بنے گا میرا پتہ نہیں کیا بنے گا. میں رب کے سامنے کھڑا ہونے کی نوبت نہ آتی میرے لیے. جانوروں کا حساب نہیں ہونا, جانوروں سے پوچھ گچھ نہیں ہونی. کاش میں وہ ہوتا, اس مخلوق میں رب مجھے بنا دیتا جس سے پوچھ گچھ نہ ہوتی. وہ اس قدر عظیم انسان, اس کو اپنی آخرت کی زندگی کی اتنی فکر ہے
کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے بھی سوچا ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ جو گارنٹیاں مدینے والے امام نے عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیے، ہم میں سے تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ عمر کے رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو اتنی فکر ہے، ان کو اتنا احساس ہے، مجھے اور آپ کو کتنا احساس ہے آخرت کا اور اپنی اصلی اور حقیقی زندگی کا؟ اس کے لیے کیا تیاری ہے میرے محترم بھائیوں؟ سالوں پہ سال جا رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، ہم روز سورج چڑھنے والا ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ چڑھے گا، شام کو غروب ہو جانا، ایک دن تمہاری زندگی کا اور کم ہو گیا۔ ہر جمعہ بتاتا ہے ہمیں ایک ہفتہ تمہاری زندگی کا اور کم ہو گیا دنیا میں۔ ہر مہینہ ہمیں بتاتا ہے ایک مہینہ اور کم ہو گیا۔ ہر سال ہمیں بتاتا ہے ایک سال اور کم ہو گیا۔ لیکن ہم ایسی غفلت میں ہیں کہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا مسلمان امت کو۔ تو یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں اور آخری مہینہ ہے ذو الحجہ کا، اور اس کی آج 28 تاریخ ہے۔ اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔